السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ یہ آپ بیتی ہے ایک فیمیل کی جو کہ لڑکپن میں جو ہے وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ کا اذن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی شادی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں مانتے، لڑکی کے پیرنٹس نہیں مانتے تو وہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے، پھر لڑکا بھی کہیں اور شادی کر لیتا ہے۔ اب لڑکی جو ہے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو مسفٹ ہی سمجھتی رہتی ہے، وہ دماغی طور پہ وہاں پہ نہیں ہوتی، وہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کرتی، تو وہاں سے اس کی جو ہے وہ ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ دوبارہ اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں، کیونکہ لڑکی کی تو شادی ہو چکی ہے، اس کے تو بچے ہیں، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ میاں اس کو اولاد نہیں دیتے، تو وہاں سے بھی اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لاشعور میں کہیں وہی جو پہلے والا لڑکا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہی میں فٹ ہوں، اس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، رابطے میں ہوں گے دونوں۔ اب دوسری دفعہ ڈیورس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، تو اس آدمی نے پھر شادی کر لی اس کے ساتھ، اس کے بچے جوان تھے اور وہ صحیح تھا، اپنی فائنینشلی جو تھے وہ دونوں پارٹیز سٹرونگ تھیں۔ اس نے ایک گھر بھی اس عورت کے نام پہ لکھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو ہے وہ لڑائیاں فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلی بیوی کہتی ہے کہ مجھے بھی اچھا گھر بنا کے دو، جو اس کے نکاح میں گھر لکھا ہوتا ہے دوسری بیوی کے وہ بیچ دیا جاتا ہے، پھر اکٹھا مکان لیا جاتا ہے اور دونوں بیویوں کو اکٹھا رکھا جاتا ہے۔ اب یہ کہ 5 ایئرز ہو جاتے ہیں شادی کو، بچہ کوئی نہیں ہوتا اور ہسبینڈ چاہتا بھی نہیں ہے کہ میری اولاد ہو، کیونکہ اس کی تو پہلے بچے جوان ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ پھر سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جس نے نکاح میں میرے نام گھر بھی لکھا تھا لیکن وہ گھر بھی نہیں ہے اور وہ بھی سیل کر دیا، اور اب جو ہے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ہے، ایون کہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا علاج کروانا ہے تو خود کروا لو اپنے پیسوں سے، کیونکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کافی رچ ہیں۔ انہوں نے اس کو گفٹ بھی کی ہے گاڑی، 25 لاکھ کی گاڑی بھائیوں نے اپنی سسٹر کو لے کے دی ہے، گھر بھی ایک لے کے دیا ہے جو کہ اس کے نام پہ ہے، لیکن وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اس نے بہت کوشش کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کی کہ کسی طریقے سے یہ انسان میرا بن جائے، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ اپنی فرسٹ وائف سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی بات ان کے اگینسٹ کرتی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ جی تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو، وہ تم سے تو اچھی ہے۔ تو اب وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب جو ہے نا وہ کیا کروں، کیونکہ یہ بندہ تو مجھ سے اولاد بھی نہیں چاہتا اور مجھے بھی نہیں چاہتا، تو ایک انسیکیورٹی فیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ رکھے وہاں پہ خوش رہیں۔ اگر اس کے نصیب میں پہلے ہی وہاں سے ہی خوشی ہوتی تو پہلے ہی اس کی شادی وہاں ہو جاتی، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنی کوشش سے تو نہیں تھا تو نصیب میں ہی، لیکن یہ کہ اس نے ایک دل میں بات رکھی، اپنا اسی بندے کے ساتھ نصیب جوڑنے کی کوشش کرتی رہی اور ضد کر کے اس کو اپنا نصیب بنا تو لیا، لیکن وہ بن نہیں سکا، کیونکہ اب اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت بدتر ہے، وہ اچھا فیل نہیں کر رہی اس کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لینے کے لیے ضد نہ کریں، کوئی دعا ایسی نہ کریں جس پہ بہت زیادہ اصرار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ جو ہوتے ہیں نا پیار محبت کے قصے یہ اتنے پائیدار ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکے، اور ہوتا وہی ہے جو اذن اللہ ہے، تو اللہ کی اذن کو ماننا چاہیے، جو جیسے ہو رہا ہے اس کو ویسے ہونے دیں، کسی چیز کی ضد نہ کریں۔